خوش آمدید۔ اکثر ہم سب نے خلا سے واپس آنے والے خلابازوں کی تصویریں دیکھی ہیں۔ چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کامیابی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ بڑی عجیب لگتی ہے۔ انہیں ہمیشہ کیپسول سے اٹھا کر یا سہارا دے کر باہر لایا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیں آج اسی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو سیدھا سا سوال تو یہی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو مہینوں خلا میں گزار کر آتے ہیں وہ زمین پر قدم رکھتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا وہ بس بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سائنسی وجہ چھپی ہے؟ بس یہی وہ پہیری ہے جسے آج ہم مل کر سلجھائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہمیں زمین پر جہاں وہ اترتے ہیں وہاں نہیں ملنے والا۔ نہیں، اس کا جواب تو لاکھوں میل دور خلا کی خاموشیوں میں، اس سناٹے میں چھپا ہے۔ یہ سب کچھ اس ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں خلاباز اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اور اس ماحول کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ ہے مائکرو گریوٹی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بھائی سیدھے سادے لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ حالت ہے جہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ ایک پوائنٹ ہے، یہی وہ چابی ہے جو اس سارے معمے کا تالا کھولے گی۔ اچھا، اب ذرا سوچیں کہ زمین اور خلا میں ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں زمین پر ہم سب کے پٹھے، ہماری ہڈیاں ہر سیکنڈ گریوٹی کے خلاف کام کر رہی ہیں، ہمیں سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ مضبوط رہتی ہیں۔ لیکن خلا میں وہاں یہ ساری لڑائی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں جسم پر کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، سب کچھ بس ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے جب جسم کو گریوٹی سے لڑنا ہی نہ پڑے؟ دیکھیں، ہمارا جسم نا ایک بہت ہی زبردست، ایک بہت ہی سمجھدار مشین ہے۔ یہ فوراً اپنے ماحول کے حساب سے خود کو بدل لیتا ہے۔ اور خلا میں یہ جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، پٹھے۔ جب انہیں کوئی وزن ہی نہیں اٹھانا، کوئی زور ہی نہیں لگانا، تو ظاہر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آتی ہیں ہڈیاں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو بھی مضبوط رہنے کے لیے پریشر یعنی دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائکرو گریوٹی میں یہ دباؤ غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہڈیوں کی ڈینسٹی یعنی ان کا گٹھا پن ہر مہینے تقریباً 1% تک کم ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم، سب سے خطرناک نکتہ۔ سوچیں ذرا، ایک خلاباز جو مہینوں خلا میں گزار کر آیا ہے، اس کے پٹھے کمزور، ہڈیاں کمزور، اور وہ زمین پر اترتے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا اپنا جسمانی وزن، جی ہاں، اس کا اپنا وزن ہی اس کے لیے اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کی کمزور ہڈیوں کو توڑ سکتا ہے۔ ایک بہت ہی سیریس قسم کا فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں وہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اس پہلی تصویر پر۔ اب جب ہم یہ ساری جسمانی تبدیلیاں سمجھ چکے ہیں تو اب سمجھ آتا ہے کہ خلابازوں کو اٹھا کر کیوں لایا جاتا ہے۔ یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ضروری، ایک بہت ہی احتیاطی میڈیکل پروٹوکول ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ٹیم انہیں بہت احتیاط سے کیپسول سے اٹھا کر باہر لاتی ہے۔ پھر اس بات کو 100% یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پر ذرا سا بھی وزن نہ ڈالیں، چلنے کی تو بات ہی دور ہے۔ اور جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے، فوراً ان کے لیے ایک خاص قسم کا ریہیب پروگرام شروع کر دیا جاتا ہے، مطلب خاص ورزشیں، تاکہ ان کے پٹھے اور ہڈیاں دوبارہ زمین کی گریوٹی کی عادی ہو سکیں، دوبارہ مضبوط ہو سکیں۔ یہ ایک بات ہے جو اس پوری صورتحال کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے کہ جسم بغیر گریوٹی کے ماحول میں خود کو اتنا پرفیکٹلی، اتنا زبردست طریقے سے ڈھال لیتا ہے کہ زمین پر واپسی ہی اس سفر کا سب سے مشکل حصہ بن جاتی ہے۔ تو ان کا چلنا پانا کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی جسم کتنا حیرت انگیز ہے، یہ کسی بھی ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اصل چیلنج تو اس ایڈجسٹ ہوئے جسم کو واپس زمین کے ماحول میں لانا ہے۔ اچھا، یہ سب جان کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر صرف چند مہینوں میں انسانی جسم اتنا بدل جاتا ہے، تو پھر مریخ جیسے لمبے سفر جو سالوں پر محیط ہوں گے، ان کے لیے انسانوں کو کیسے تیار کیا جائے گا؟ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس پر آج دنیا بھر کے سائنسدان کام کر رہے ہیں۔
اور سچ تو یہ ہے کہ اسی سوال کا جواب خلائی تحقیق کا مستقبل طے کرے گا۔